وقال تعالى في مقام آخر والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق قیامت کا آنا یقینی ہے اور اس کا آنا بہت قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری خیر خواہی اور ہمدردی کرتے ہوئے قرآن مجید میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی بعض چھوٹی بڑی علامات بیان کر دی ہیں تاکہ ہمیں تنبیہ ہو جائے، ہم قیامت کا بھولا ہوا سبق یاد کر لیں، غفلت کے پردے اتار دیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی شروع کر دیں، خود کو ایسا بنا لیں کہ قیامت آئے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں سوال و جواب کے لیے تیار ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں کامیابی ہمارا مقدر بن جائے. قیامت کی وہ علامات جو ظاہر ہو رہی ہیں یا کچھ ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ ظاہر ہونے والی ہیں، ان کی تفصیل آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. گزشتہ جمعے دریائے فرات کے حوالے سے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی. یہ دنیا کا دوسرا بڑا دریا ہے اور اس دریا سے ایک وقت آئے گا کہ سونے کا ایک بہت بڑا پہاڑ نمودار ہوگا. لوگ سونے کے حصول کے لیے لپکیں گے، آگے بڑھیں گے، لڑائی کریں گے اور اتنی شدید اور خون ریز لڑائی ہوگی کہ 100 میں سے 99 لوگ کام آ جائیں گے، وہ اپنی زندگی کی بازی ہار دیں گے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نشانی کے ظہور کے موقع پہ اپنی امت کو یہ نصیحت فرمائی کہ اگر تم میں سے کسی کی زندگی میں قیامت کی یہ علامت ظاہر ہو جائے تو وہ قطعاً یہ غلطی نہ کرے کہ اس سونے کو لینا شروع کر دے، بلکہ اس سے پیچھے ہٹ جائے، اسے نظر انداز کر دے. یہ تفصیلات آپ کے سامنے گزشتہ جمعے بیان کر دی گئی. اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. کچھ وہ اور علامات جن کا ظہور ہم ابتدائی صورت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور شاید آنے والا قریب کا وقت انہیں مزید واضح اور ظاہر کر دے گا. آج ایسی کچھ علامات آپ کے سامنے ذکر کروں گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ علامات اور نشانیاں بیان کی ہیں، اللہ تعالی کی وحی کے مطابق بیان کی ہیں، ان کے سچا ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں اور انشاءاللہ انہوں نے ظاہر ہو کے رہنا ہے. بہت سی ظاہر ہو بھی چکی ہیں اور جو باقی ہیں وہ آنے والے وقت میں عنقریب ظاہر ہو جائیں گی. ہمیں بس فکر کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے لیے خود کو تیار کریں اور جن فتنوں کی، سنگین باتوں کی ان علامات میں نشاندہی کی گئی ہے، ہم اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو، قریبیوں کو اور جہاں تک ہمارا تعلق اور واسطہ ہے ان کو بچانے کی کوشش کریں، انہیں آگاہ کریں اور اس معاملے کی خطرناکی اور سنگینی انہیں باور کروائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مستقبل کے کئی حالات کے بارے میں اشارتاً خبر دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اور اس سے پہلے بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے سفر.
اللہ نے اس کے لیے سواریاں پیدا کی. یہ سواریاں عام طور پہ جانوروں کی صورت میں. اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے جانوروں کا ذکر کیا جو اس دور میں انسان کے لیے بطور سواری استعمال ہوتے تھے. فرمایا والخیل والبغال والحمیر، گھوڑے، خچر اور گدھے. یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں، 2 بڑے مقصد ہیں. لترکبوها وزینہ، تاکہ تم ان پہ سواری کرو اور یہ تمہارے لیے زینت اور جمال کا باعث ہے. اس سے تمہاری ٹھاٹھ باٹھ ہے، یہ بہترین مال و دولت ہے. تو سواری کا بنیادی مقصد اس دور میں یہ 3 جانور پورا کرتے تھے. اور آگے اللہ نے فرمایا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، آنے والے وقتوں میں اللہ سواریوں کے لیے ایسی جدید چیزیں لوگوں کے سامنے لائیں گے، نئی نئی ایجادات ہوں گی اور آلات سفر ایسے آ جائیں گے، سواریاں اتنی شاندار آ جائیں گی، اتنی آرام دہ اور تیز ترین ہوں گی جن کا آج کے دور میں تصور نہیں. فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمائی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مزید کچھ نئی چیزیں پیدا ہونے والی تھی اور ان کے ساتھ ساتھ جو فتنے آنے والے تھے، آپ نے ان سے بھی پردہ اٹھایا. یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند احمد میں بیان کی ہے. حضرت امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس کو صحیح ابن حبان میں ذکر کیا ہے. اور امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب السلسلۃ الصحیحہ کے اندر اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں اور اس کی تصحیح کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَكُونُ فِي آخِرِ اُمَّتِي، میری امت کے آخری دور میں جب میری امت اختتام اور آخر کے قریب پہنچے گی، اس دور میں رجال، ایسے آدمی ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے، یرکبون علی سروج کاشباہ الرحال، جو ایسی زینوں پہ سوار ہوں گے جو اونٹوں اور گھوڑوں پہ رکھنے والے کجاووں کی طرح ہیں. اس دور کے اندر سواری کے لیے اونٹ اور گھوڑے استعمال ہوتے تھے، اور جو آدمی ان پہ سواری کرنا چاہتا اس کے لیے اونٹ اور گھوڑے کے اگلے حصے پہ بڑی شاندار کجاوا رکھا جاتا تھا جسے ہم اپنی زبان میں کاٹھی بھی کہتے ہیں. اور یہ بڑی آرام دہ ہوتی تھی، باقاعدہ ایک سیٹ بنی ہوئی ہے اور بڑا اچھے طریقے سے کمفرٹیبل انداز میں سواری کرنے والا اس کے اوپر بیٹھتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ صورتحال ہے، لیکن آنے والے وقتوں میں امت کے آخر دور میں ایسی سواریاں ہوں گی جو ان کجاووں کی طرح ہوں گی. لفظ رحال ہے، کاشباہ الرحال، رحال راحل کی جمع ہے، اور یہ کجاوے کو بھی کہتے ہیں اور گڑ کو بھی کہتے ہیں. یعنی گویا 2 معنی ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ آدمی ان سواریوں پہ ایسے بیٹھے گا جیسے گھوڑے اور اونٹ پہ لگی ہوئی زین کجاوے کے اوپر بیٹھتا ہے، یا پھر دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ ایسے بیٹھے گا سواری کے اندر جیسے آرام سے بڑے ٹھاٹھ باٹھ سے
وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے گھر میں اب کتنی آرام دہ چیزیں ہیں. آپ صوفے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, بیڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں گاڑیاں ایسی آ جائیں گی, سواریاں ایسی ہوں گی کہ آدمی اتنا اچھے انداز سے, کھلے انداز سے ان کے اوپر بیٹھے گا جیسے کجاوے کے اوپر یا گھر کے اندر صوفے کے اوپر بیٹھا ہوا. اور آپ دیکھ لیجئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی اور قیامت کی یہ علامت بہت حد تک ہم دیکھ رہے ہیں. کتنی جدید سواریاں آ گئی, آئے روز نت نئی گاڑیاں, اور ایک سے بڑھ کے ایک ان کے اندر فنکشن ہے, آرام دہ ہے, تیز ترین ہے. اور انہی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی, یتقارب الزمان, زمانہ قریب ہو جائے گا. اور زمانہ قریب ہونے کی ایک تشریح اہل علم نے یہ بھی کی ہے, سواریاں اتنی آرام دہ اور تیز ترین آ جائیں گی. اس دور کے اندر جو ایک مسافت, ایک فاصلہ مہینوں میں, ہفتوں میں طے ہوتا تھا, وہ اس دور کے اندر چند گھنٹوں کے اندر یا دن کے کچھ حصے میں طے کر لیا جائے. اور یہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ یہ علامت بہت حد تک ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, تقریباً پوری ہو چکی. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ابھی اور یہ علامت مزید کھل کے سامنے آئی. ایجادات بڑھ رہی ہیں, اس سے بھی زیادہ آرام دہ اور اس سے بھی زیادہ تیز ترین سواریاں ان قریب آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گی, اور یہ علامت پوری طرح واضح اور کھل کے آپ کے سامنے آ جائے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں یہ آرام دہ گاڑیاں آئیں گی, تیز ترین گاڑیاں. اب اس کی وجہ سے لوگوں کے انداز بدلیں گے, طرز زندگی بدلے گا, لائف اسٹائل چینج ہو جائے گا. ینزلون علی ابواب المساجد, وہ ان گاڑیوں پہ سوار ہو کے مسجدوں کے دروازوں پہ آئیں گے. مطلب کیا؟ مسجد سے, نماز سے ان کا تعلق تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو جائے گا. کبھی کبھار مسجد میں آئیں گے اور آئیں گے بھی گاڑی پہ بیٹھ کے, اور گاڑیوں کے رش کی وجہ سے روڈ بلاک ہو جائے. اہل علم اس کی تشریح میں کہتے ہیں گویا وہ صرف جمعے کی نماز کے لیے آئیں گے, اس کے علاوہ بقیہ نمازوں سے ان کا تعلق برائے نام ہوگا. اور جمعے کی نماز کے لیے بھی عام طور پہ اس وقت آتے ہیں جب انہیں پتہ ہے کہ جمعہ اختتام کے قریب ہے. گاڑیوں کی پھر لائنیں لگ جاتی, بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہیں, پارکنگ کی جگہ نہیں ہے, روڈ بلاک ہو گیا. گویا ذوق شوق کے ساتھ پیدل پہلے مسجد آنا وہ ان کا مطمع نظر نہیں ہوگا. اور اس تناظر میں آپ دیکھیں تو یہ پیشین کوئی علامت بھی ہمیں بہت حد تک پوری ہوتی دکھائی دیتی. خاص طور پہ آپ پوش ایریاز میں چلی جائیں, بڑے جو ڈیولپ ایریاز ہیں جہاں بڑے بڑے مالدار لوگ اور بڑے بڑے عہدوں والے لوگ رہتے ہیں, آپ دیکھ لیجیے ان کا مساجد کے ساتھ, دین کے ساتھ تعلق برائے نام ہے. عام نمازوں میں آنا جانا شرکت بہت کم ہے, الا من رحم ربی, سوائے ان کے جن کو اللہ نے کو دین کی سمجھ اور ذوق دے رکھا. وگرنہ میجورٹی, اکثریت ایسی ہے, اور ہفتے بعد بمشکل جمعے کے لیے جاتے ہیں, اور وہ بھی گاڑیوں پہ بیٹھ کے, اور وہ بھی اس وقت جب بس ایک حاضری لگ جائے کہ ہم جمعے کے لیے آ رہے ہیں. تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی اور علامت پوری ہو رہی ہے, اور آنے والے وقت میں مزید کھلے گی. مزید وضاحت کے ساتھ ہم اس کا مشاہدہ کریں گے. اور اب پھر جب مال و دولت کی کثرت ہوتی ہے, دنیاوی آسائشوں کی فراوانی ہوتی ہے, وہ بہت سے فتنے لے کے آتی ہے, معاملات کے اندر بگاڑ پیدا کرتی ہے. اب اگلی بات اسی حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے انتہائی قابل غور ہے, بلکہ خوفناک ہے, اور ہمارے لیے جھنجھوڑ دینے والی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ جن کے پاس جدید قسم کی مہنگی مہنگی گاڑیاں,
جن کا دین سے تعلق برائے نام ہے اور صرف گاڑیوں میں مسجد میں آتے ہیں، ان کی عورتوں کا حال کیا ہے؟ فرمایا نساؤہم کاسیات عاریات، ان کی عورتیں، انہوں نے لباس پہنا ہے لیکن لباس پہننے کے باوجود ننگی اور برہنہ ہے۔ رؤوسہن کأسنمۃ البخت العجاف، اور ان کے سر ایسے ہیں گویا عرب کا ایک بڑا قیمتی معروف اونٹ ہے جسے بختی اونٹ کہتے ہیں، اس کی کہان بہت اونچی ہے، اور جب کہان اونچی ہوتی ہے وہ ایک طرف کو ڈلک جاتی ہے، اونچی ہو کے ایسے ایک طرف کو ہو جاتی ہے۔ فرمایا ان عورتوں کے سر ایسے ہوں گے جس طرح بختی اونٹ کی کہان اوپر کو اٹھ کے پھر ایک طرف کو جھک جاتی ہے، انہوں نے بھی بالوں کا سٹائل ایسے بنایا اوپر کو جا کر کے ایک طرف کو جھک جائے۔ تو محترم بھائیو، آپ دیکھیے بغیر کسی تعصب کے آپ کو یہ علامت بھی بہت حد تک پوری ہوتی دکھائی دیتی ہے، اور آنے والے وقتوں میں مزید کھل کے آئے گی۔ وہ شہریات، مہنگی مہنگی سوسائٹیاں اور بڑے امیر کبیر لوگ، ان کی خواتین بالخصوص، اب اللہ معاف فرمائے یہ فتنہ تو اتنا عام ہوا ہے، بے لباسی کا، تنگ لباسی کا، چست لباسی کا اور برہنہ لباسی کا، الامان الحفیظ۔ خواتین ہیں، کپڑے پہنے ہیں لیکن جسم عریاں ہے، جسم کے کئی حصے ظاہر ہو رہے ہیں، اور انداز بھی وہی ہے، سٹائل مغرب سے اڈاپٹ کیا ہوا، ان سے لیا ہوا، بالوں کے مختلف سٹائل بنے ہیں، اور اس کے ذریعے وہ ایک پورا فتنے کا سامان بنی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے لیے بڑی سخت وعید بیان فرمائی۔ ایک اسی حدیث میں ہے، وہ میں آگے بیان کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آپ نے فرمایا صنفان من اہل النار، جہنم کی دو قسمیں ایسی ہیں، لم اراہما، میں نے ابھی تک ان کو دیکھا نہیں۔ وہ دو قسمیں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی قسم قوم معہم سیاف، کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے پاس کوڑے ہیں، ڈنڈے ہاتھوں میں، جو بیلوں کی دموں جیسے ہیں، یضربون بها الناس، وہ ان کے ذریعے لوگوں پہ تشدد کرتے ہیں۔ اشارہ یہ پولیس اہلکاروں کی طرف ہے، اور بعض روایات کے اندر پولیس اہلکاروں کی وضاحت بھی ہے، اور اس حوالے سے میں چند جمعات سے پہلے کچھ وضاحت بھی کر چکا ہوں کہ یہ لاٹھی چار، تشدد اور بلا جواز، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے، اور اس کا مشاہدہ بھی ہم آئے روز دیکھتے رہتے ہیں۔ اور یہ بلا وجہ بغیر ضرورت کے ظلم کرتے ہوئے پولیس کا لاٹھی چارج کرنا یہ ظلم ہے، اور یہ جہنمیوں کی علامت ہے، یہ معمولی جرم نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جہنمیوں کی قسم قرار دیا ہے، اور فرمایا دوسری قسم جو جہنم کی ہے میں نے نہیں دیکھی، فرمایا وہ خواتین ہیں، عورتیں ہیں، اور ان کی عادات بھی آپ نے یہی بیان کی، نساء عاریات، وہ عورتیں ہیں کاسیات، لباس پہنے ہیں، عاریات، لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہیں، مائلات ممیلات، وہ مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہے، مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجیے، ایمانداری سے بتائیے، آج جب ہمارے خوشی کے فنکشن ہیں، شادی کے فنکشن ہیں، ہماری اجتماعی محفلیں ہیں، اور پھر ہماری خواتین جو بڑے لوگوں کی ہیں وہ تو آپ چھوڑ دیجیے، ان میں تو یہ برائی بہت کھل چکی ہے، بہت آگے بڑھ گئی ہے۔ ہمارے مڈل کلاس طبقے میں بھی یہ برائی، یہ فتنہ کچھ کم نہیں ہے۔ خواتین ہیں، لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہے، تنگ لباس ہے، چست لباس ہے، اور ایک تشریح اس کی یہ بھی ہے کہ لباس ایسا ہے جسم کے کچھ حصے چھپاتا ہے، کچھ حصوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے، باقی سائٹس پہ دیکھ لیجئے، فحاشی پورے عروج پہ ہے، اور خاص طور پہ خواتین کا لباس جتنا مختصر اور شارٹ ہوا ہے اتنا مردوں کا نہیں ہوا۔ ان کا تو بس چلے تو شاید
وہ مختر لباس بھی ختم کر دیں، وہ سطر کے تقاضے، اپنی شرمگاہ کو، قابل شرم اعضاء کو چھپا کے رکھنا جو لباس کا بنیادی مقصد ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو تو کہا ہی ہے یہ ساری کی ساری چھپانے کی چیز ہے، لہذا اس کا لباس، اس کا عبایا، اس کا اوپر کا برقع کپڑا وہ تو اتنا خوبصورت اور اتنا زبردست ہونا چاہیے تھا کہ پورے وجود کو اچھی طرح ڈھانپ لیتا، لیکن افسوس فیشن کے نام پہ وہ لباس مختصر ہو گیا، بریک ہو گیا، ٹائٹ ہو گیا، چست ہو گیا، وہ فتنے کا سامان بن گیا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سنگینی کا اشارہ کیا تھا کہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہے، مائل ہونے والی ہے، مائل کرنے والی ہے، اور ہیئر سٹائل ہم نے باہر سے لے لیے، اور اللہ معاف فرمائے اس فتنے کو بھڑکانے کے لیے ہمارے گلی محلوں میں کھلے ہوئے بیوٹی پارلر نے جلتی پہ تیل کا کام کیا، جگہ جگہ بیوٹی پارلر کھل گئے، سالون بن گئے، مردوں کے لیے تو ہیں ہی ہیں، اب خواتین کے جگہ جگہ بیوٹی پارلر ہے، وہاں پہ جاتی ہیں، بھائی خوبصورتی عورت کا حق ہے، وہ بیوٹی پارلر میں جا سکتی ہے، بیوٹی پارلر اپنی ذات کے لحاظ سے غلط نہیں ہے، لیکن اگر اس میں ایسے کام کیے جائیں، خوبصورتی کے نام پہ عورتوں کا ایسا حلیہ بنایا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند کیا ہے، جس پہ آپ نے وعید بیان کی ہے، جس سٹائل کو آپ نے جہنمی عورتوں کا سٹائل کہا ہے، اگر یہ سارا کچھ ان بیوٹی پارلر کے نام پہ کیا جائے تو اللہ کی قسم یہ بہت بڑی برائی ہے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے۔ جہاں بعض خواتین ایسی ہیں کیونکہ بالوں کے ساتھ خوبصورتی حسن میں بڑا ایک اضافہ ہوتا ہے، کچھ خواتین تو ایسی ہیں انہیں لمبے بالوں کی لت پڑی ہے، بال لمبے ہونے چاہیے، اب ان کے اپنے بال قدرتی طور پہ لمبے نہیں ہیں، اب وہ مصنوعی بال، آرٹیفیشل بال لگوا کر کے اپنے بالوں کو لمبا کرتی ہیں اور اوپر کو اٹھا کر کے ایک طرف جھکا دیا جاتا ہے، بالکل وہی سٹائل جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں بتایا ہے کہ اسنمت البخت المائلہ، کہ بختی اونٹ کی اوپر اٹھتی کوہان جو ایک طرف جھک جاتی ہے، یہ سٹائل ہے۔ اور محترم بھائیو، اصلی بالوں کے ساتھ نقلی بال، آرٹیفیشل بال، مصنوعی بال لگانا یہ نہ صرف حرام ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے عمل پہ لعنت کی ہے۔ میرے اور آپ کے لمحہ فکری ہے، ہم اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، اپنی عزیز رشتہ دار خواتین کو سمجھائیں، اگر وہ بیوٹی پارلر جائیں ہم ان پہ پابندی لگائیں، انہیں گائیڈ کریں، انہیں سمجھائیں، میری بہن، میری بیٹی، میری عزیزہ، میری بھتیجی، میری بانجی، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرے، تیرے بالوں کا سٹائل ایسا نہ ہو، تو ایک مسلمان کی بیٹی ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہے، تیرے بال، تیرا ہیئر سٹائل اور تیرا ڈریس سٹائل وہ ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ہمارے لیے رول ماڈل مغرب نہیں ہے، یو کے یو ایس اے نہیں ہے، ان کی فحشا عورتیں نہیں ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہماری خواتین کے لیے رول ماڈل نمونہ ماں جی سیدہ عائشہ ہیں، ماں جی سیدہ خدیجہ ہیں، ماں جی سیدہ ام سلمہ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لخت جگر، آپ کے دل کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ خواتین کو انہیں کاپی کرنا چاہیے۔ تو محترم بھائیو، بہرحال یہ جو ہمارے ہاں ایک فتنہ بیوٹی پارلر کی صورت میں آیا ہے اور اس کی وجہ سے خواتین کے اندر جو ایک بہت فتنہ بڑھ رہا ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری، ٹھیک، ہمیں مل کر کے ایسے سالون کا، ایسے بیوٹی پارلر کا جائزہ لینا چاہیے، اور جہاں ایسا کام ہوتا ہے ہمیں مل کر کے اس برائی کے آگے بند مانگنا چاہیے، کیونکہ جب برائی عام ہوتی ہے اور برائی پہ آنکھیں بند کر لی جائیں پھر اللہ کا عذاب آتا ہے تو سبھی لپیٹ میں آتے، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا بھائی یہ تو اس کے حق میں نہیں تھا، یہ تو اس کو ناپسند کرتا تھا، اگر اس نے اس برائی کو برائی نہیں سمجھا، اس کے آگے بند نہیں باندھا، خاموشی سے اس کو گوارا کیا ہے، اللہ کے ہاں وہ اس کے کرنے والوں میں شامل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے آگے فرمایا یہ فتنہ کتنا سنگین ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی عورتیں جو یہ فتنے کا سامان بنی ہے، جن کے لباس پہننے کے باوجود بے لباس ہیں، ٹائٹ اور چست ہیں، وہ مردوں کو اٹریکشن دیتی ہیں، مردوں سے اٹریکشن لیتی ہیں، ان کی طرف مائل ہوتی ہیں، ان کو مائل کرتی ہیں،
فرمایا اس سے بیڑا غرق ہو گیا، معاشرے کا ستیہ ناش ہو گیا، حیا کا جنازہ نکل گیا، اور جس قوم سے حیا کا جنازہ نکل جائے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اس لیے اس کی سنگینی کے پیش نظر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ فرمائے۔ یہ میرے الفاظ نہیں، میں نے حدیث کا حوالہ دیا ہے، الفاظ میرے ذمے، ترجمہ آپ خود کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ عورتیں جو ہیں العنوہن، حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا ان کے اوپر لعنت کرو۔ یہ جو بے حیا، بے پردہ، چست لباس پہننے والی عورتیں مردوں کے لیے فتنے کا سامان بننے والی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا العنوہن فإنہن ملعونات، ان پہ لعنت کرو، بلا شبہ یہ لعنت والی عورتیں۔ اور آگے آ کر السلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ نے تمہیں آخری امت بنایا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اس میں اشاراتاً ہمیں یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں اور ہم آپ کی آخری امت ہیں، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، ہمارے بعد امت کوئی۔ عقیدہ خاتم النبیین بھی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ فرمایا تم آخری امت ہو، اور اگر تم آخری امت نہ ہوتے، تمہارے بعد کوئی اور امت ہوتی، تو جس طرح پہلی امتوں کی عورتیں تمہاری خادم بنی، جب جہاد ہوتا ہے دشمن کی خواتین وہ جہاد کے اندر مسلمانوں کے ہاتھ میں آتی ہیں، کنیزیں اور لونڈیاں بنتی ہیں، پھر ان کو خدمت کے لیے مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، وہ ان کی خدمت گزار بنتی ہیں۔ فرمایا کہ جس طرح جہاد کے ساتھ پہلی امتوں کی عورتیں تمہاری خادم بنی، اور اگر تم نے یہ بے حیائی کے کام نہ چھوڑے، اپنی عورتوں کی اصلاح نہ کی، تمہارے اندر خواتین کے حوالے سے حیا اور غیرت پیدا نہ ہوئی، اور تم نے مجموعی طور پہ بے حیائی کو گوارا کر لیا، پھر اگر تمہارے بعد کوئی اور امت ہونی ہوتی تو تمہاری عورتیں بھی اس امت کی ویسے ہی خدمت کرتی جس طرح پہلی عورتوں کی امتیں تمہاری خدمت کرتی۔ مطلب بے حیائی قوموں کا جنازہ نکال دیتی، ان سے شجاعت اور بہادری چھین لیتی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخت انداز میں تنبیہ ہے کہ ہوش کے ناخن لو، عفت، شرم و حیا یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کو لازمی بناؤ، بے حیائی کے آگے بند باندھو، اور اگر تم نے بے حیائی کے آگے بند نہ باندھا، تم نے شرم و حیا کو یقینی نہ بنایا، تو پھر تم اخلاقی طور پہ، ذہنی طور پہ ان قوموں کے غلام بن جاؤ۔ اور آج دیکھ لیجیے ہم اخلاقی اور ذہنی طور پہ اللہ کی قسم ان کے غلام بن چکے، سٹائل ان کی طرف سے، پیغام ان کی طرف سے، ہمارا ہیئر سٹائل، ہمارا ڈریس سٹائل ہم سب ان سے لے رہے ہیں، کہنے کو ہم آزاد، لیکن پورا کا پورا طرز زندگی ہمارا ان سے ادھار اور اختیار لیا ہوا۔ یہ آزادی ہے تو اللہ کے لیے ہوش کے ناخن لیجیے۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی وضاحت کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتوں پہ لعنت کرو، بلا شبہ وہ لعنت والی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بے پردہ عورت ہے یا جس نے برہنہ لباس پہن رکھا ہے آپ اس کو متعین کر کے کہہ دیں تیرے پہ لعنت نہیں۔ بھائی لعنت کی بہت زیادہ سنگینی ہے، لعنت دو طرح کی ہے، ایک لعنت ہے اسپیسیفک متعین لعنت، آپ کسی کو نامزد کر کے لعنت کریں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ نامزد کر کے متعین لعنت صرف دو طرح کے لوگوں پہ ہو سکتی ہے، نمبر ایک اللہ نے اس پہ لعنت کی ہے، اللہ کے رسول نے نامزد کر کے لعنت کی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح شیطان پہ اللہ نے لعنت کی لعنہ اللہ، تو ہم کہہ سکتے ہیں شیطان پہ لعنت، ابلیس پہ لعنت، یا جس کے بارے میں اللہ اس کے رسول نے خبر دی ہے یہ اسلام کا دشمن ہے اور کفر پہ مرا، جس طرح فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اتبا شیبہ ہے، ہم ان کو نامزد کر کے لعنت کر سکتے ہیں، ان پہ لعنت، کیونکہ اللہ اس کے رسول نے ان کے اسلام دشمن ہونے اور کفر کے مرنے کی خبر دی۔ اس کے علاوہ جو گناہگار مسلم ہے یا کافر بھی ہے ابھی مرا نہیں ہے، ہم اس کو نامزد کر کے متعین کر کے اس پہ لعنت نہیں کر سکتے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کافروں کا نام لے لے کے قنوت نازلہ کرتے ہوئے لعنت کی، اللہ ابو جہل پہ لعنت، عتبہ پہ لعنت، شیبہ پہ لعنت، اللہ نے قرآن اتار دیا، سورہ آل عمران، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم،
پیارے پیغمبر آپ ان کا نام لے کے لانتے نہ کریں، آپ کو نہیں پتا اللہ نے کس کو ہدایت دی، اور پھر جن کا نام لے کے آپ نے لانتے کہ ان میں کئی لوگ مسلمان ہوئے اور اسلام کے پشتیبان بنے، تو اس لیے جن کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا اس کا خاتمہ کیا ہوگا، لہذا اس کو نامزد کر کے متعین کر کے لعنت نہ کریں، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ بھائی ہم جو کچھ ہیں اللہ کی رحمت کے ساتھ ہیں، آپ اگر کسی پہ لعنت کر دیں گے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ لعنت کا معنی یہ ہے اس کے اوپر اللہ کی رحمت نہ آئے، اور جس کے پاس اللہ کی رحمت نہ ہو وہ کسی کام کرے۔ بعد میرے بھائیوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے، کسی سے ذرا سی کوتاہی ہوئی اور لعنتیا لعنت تیرے تھے، ٹھیک ہے، یہ بڑا خطرناک جملہ ہے، اللہ کے لیے اپنی زبانوں کو لگام دیجیے۔ آپ کسی کو لعنتی کہہ رہے ہیں، اگر وہ لعنتی نہیں ہے نا آپ لعنتی ہو گئے، اس لیے یہ سخت الفاظ کسی کے لیے استعمال نہ کریں۔ ہاں جن کاموں پہ لعنت کی ہے اللہ اس کے رسول نے، آپ وہ کہہ دیں، جس طرح اللہ نے اس کے رسول نے یہود و نصارہ پہ لعنت کی، آپ کہہ دیں یہود و نصارہ پہ لعنت، آپ کہہ دیجئے شرابیوں پہ لعنت، سود خوروں پہ لعنت، رشوت خوروں پہ لعنت، ٹھیک ہے، یہ وہ برے کام ہے جن پہ اللہ اس کے رسول نے لعنت کی۔ اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں بے پردہ عورتوں پہ لعنت، لیکن کسی خاص عورت کو متعین کر کے آپ یہ کہیں گے تو یہ غلط ہے، آپ گناہ گار۔ تو محترم بھائیو، یہ پوری حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور اختتامی دور میں یہ کہوں الحمدللہ یہ مئی کا مہینہ ہے اور 2026 ہم گزار رہے ہیں۔ گزشتہ سال 2025 میں اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے وطن عزیز پاکستان کو بڑی عزت سے نوازا ہے۔ الحمدللہ ہمارا ڈیفینس اور دفاع بڑا مضبوط ہے، اور ہم نے اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اللہ فرماتے جتنی تم میں طاقت ہے استطاعت ہے اس کے مطابق اپنا ڈیفینس اور دفاعی سسٹم مضبوط کرو۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ڈریں گے، اور اللہ کی رحمت اور توفیق سے اللہ نے وطن عزیز پاکستان کو یہ توفیق دی۔ ہم نے الحمدللہ عسکری حوالوں سے مہارتیں حاصل کی ہیں، اپنے ڈیفینس کو مضبوط بنایا، اور جدید ترین جو آلات ہو سکتے ہیں اپنی استطاعت کی حد تک ہم نے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کی الحمدللہ۔ اور پاکستان فخر کے ساتھ دنیا کے اسلامی ممالک میں واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے، یہ پاکستان کا اعزاز ہے اور یہ ہمارا الحمدللہ فخر ہے، ہمیں اس پہ خوشی ہے۔ اور اس سال گزشتہ سال ہمارے دشمن جو ہمارا روایتی دشمن ہے اس نے ہمیں للکارا، آپریشن سندور کے نام پہ ہمارے ملک کے بعض مقامات کو نشانہ بنایا اور ہمارے بڑے قابل نفرت دشمن کے ساتھ مل کر کے پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ ہم نے اس کا جواب دیا، اور ایسا جواب دیا الحمدللہ وہ ایک تاریخ بن گیا۔ ہم نے ان کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، ہم نے گھر میں گھس کے مارا، ہم نے ان کے مہنگے طیارے گرائے، الحمدللہ پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی۔ گزشتہ مئی کے اندر یہ سارا کچھ ہوا، اور پھر ہم نے اس آپریشن کو بنیاد مرصوص کا نام دیا، سیسا پلائی دیوار، اور الحمدللہ جب یہ نام دیا گوگل پہ سب سے زیادہ جو چیز سرچ کی گئی یہ نام تھا، لوگوں کو اس کا معنی نہیں آتا تھا۔ بنیاد مرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار، ایسی دیوار دنیا کی مضبوط ترین دیوار الحمدللہ۔ آج چونکہ دوبارہ مئی کا مہینہ آیا ہے، قوم کے اندر پھر وہی جذبہ جہاد بیدار کیا جا رہا ہے اور اس کی یاد دلائی جا رہی ہے، گویا ایک اظہار تشکر ہے۔ بہرحال منایا جا سکتا ہے اس میں، لیکن جہاں ہم بنیاد مرصوص کو یاد رکھیں وہاں ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بنیاد مرصوص بڑی مضبوط دیوار ہے، لیکن جہاں ہمیں اللہ کے اس حکم پہ عمل کیا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، وہاں ہمیں اللہ کا یہ حکم بھی ماننا ہے۔ ہم نے برائی کے آگے، بے حیائی کے آگے بند باندھنے، اگر ہم نے بے حیائی اور برائی کو لگام نہ دی تو یہ بنیاد مرصوص یہ کمزور پڑ جائے گی، یہ ٹوٹ سکتی ہے، اس کے اندر سوراخ ہو سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا فتنے چڑھ دوڑے ہیں اور آج یجوج مجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہمارے اندر نیک لوگ بھی ہیں۔ فرمایا ہاں اس وقت تم ہلاک ہوگے اذا کثر الخبث، جب بے حیائی بدکاری عام ہو جائے گی۔ تو یہ بے حیائی بدکاری یہ یجوج مجوج کی دیوار کو خراب کر دیتی ہے، اور آج ہمارے ہاں بھی اگر
اس بے حیائی اور برائی کو روکا نہ گیا تو یہ بنیاد مرصوص کو کمزور کر دے. جہاں ہمیں اللہ کا یہ حکم مانا ہے دوسرا حکم بھی مانیے. میں ذمہ داران سے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ کے لیے بڑھتی ہوئی بے حیائی کو، فحاشی کو فروغ دیا جائے اور پاکیزگی اور شرم و حیا اس کو فروغ دیا جائے. بے حیائی کے آگے بند باندھے جائیں. جو بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے اس کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے بے حیائی کے آگے بند باندھے گا سخت سزاؤں کے ساتھ اور نکاح کو آسان کرنے کے ساتھ. لیکن افسوس حکومت کو چاہیے تو یہ تھا نکاح کو آسان کرتی، نکاح کے معاملات میں لوگوں کا دست و بازو بنتی، لیکن یہ مغرب کی نکالی کرتے ہوئے نکاح کو مشکل بنا رہی. ہمارے ہاں ابھی حال ہی میں پنجاب گورنمنٹ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی. 18 سال سے کم عمر نکاح پہ پابندی ہے. لڑکی لڑکا 18 سال سے کم عمر و نکاح نہیں ہو سکتا. بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اقوام متحدہ نے اس کو جرم قرار دے دیا، لہذا 18 سال سے کم نکاح نہیں ہو سکتا. اقوام متحدہ میں خود کیا ہے حضرات، بڑی عجیب باتیں ہیں. وقت کا میں صرف اشارتاً ایک دو باتیں ذکر کروں. اقوام متحدہ نے 1989 کے اندر یہ قانون، یہ قرارداد پیش کی. 190 ممالک نے اس پہ دستخط کیے ہیں. خود امریکہ نے دستخط نہیں کیے. 6 سال بعد جا کے دستخط پھر کیے ہیں، لیکن عملی طور پہ امپلیمنٹیشن اس کی نہیں کی. اور پھر باقاعدہ یہ اس کی کمپین چلائی گئی. ایک طرف یہ بات ہے اور 18 سال سے کم عمر کی شادی کو، ان کی دوگلی پالیسی دیکھیے، 18 سال سے کم عمر کی شادی کو چائلڈ میرج کا نام دے دیا. چائلڈ میرج، بچوں کی شادی. جب بچوں کے حقوق کی بات آتی ہے، یہ ظالم بچوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو 18 سال سے کم عمر کی شادی کو چائلڈ میرج کہتے ہیں. حالانکہ انہی معاشروں کے اندر 18 سال سے کم عمر بچی بچہ اگر غیر شرعی تعلقات قائم کریں، بدکاری کے تعلقات قائم کریں تو اسے کہتے ہیں آرڈیننس. یہ اب میچور ہو چکا ہے. 18 سال سے کم عمر بچے اگر یہ گل کھلائیں، گندگی پھیلائیں تو وہ میچور ہیں، اس کے لیے الفاظ دوسرے ہیں. اور اگر 18 سال سے کم عمر کے بچے بالغ ہو کر کے اگر وہ شادی کر لیں وہ چائلڈ میرج. افسوس ہے تمہارے اوپر، اللہ کی پکڑ ہے تمہارے، اور اس قانون کو آپ نافذ کروا رہے ہیں. اب بتائیں جو بچیاں بچے ہمارے ہاں تو بلوغت جو ہے 13-14 سال سے شروع ہو جاتی. والدین اگر شادی کرنا چاہتے ہیں، ایک مرد کی عورت کی ضرورت ہے، آپ یہ قانون بنا دیتے ہیں اور پھر بدکاری کا رستہ کھلتا ہے. مجرم کون ہے؟ اور مجھے اس بات میں بہت افسوس ہوا کہ پنجاب کی وزیر اطلاعات اسمبلی میں گلا پھاڑ کے کہہ رہی تھی کئی ایک باتیں کی فضول قسم کی، اور ایک بات وہ یہ بھی کر رہی تھی جی لوگ کہتے ہیں جی اسلام کے خلاف ہے، پہلے کتنا اسلام پہ یہاں عمل ہو رہا ہے. افسوس ہے آپ کے اوپر، رونا آتا آپ کی یہ بات سن کر. بھائی اگر پہلے اس ملک کے اندر اسلام پہ عمل نہیں ہو رہا تو قصوروار کون ہے؟ حکومتیں کس نے کی ہیں؟ تمہیں ڈوب مرنا چاہیے. تمہارے پاس حکومت ہے، تم اسلامی مملکت کے سربراہ ہو اور اسلام پہ عمل بھی نہیں کرتے ہو اور اس الٹا اسلام کا منہ چڑھاتے ہو. چلے اگر ایک کام نہیں ہو رہا تو اس کو جواز بنا کے بقیہ غلط کام بھی شروع کر دیں. آپ کہتے ہیں اچھا جی باقی کون سے اسلام کے معاملات پہ عمل ہو رہا ہے تو شراب بھی پی دیں، بدکاری بھی پھر کرنے دیں، سود کو بھی عام کر دیں اور جتنے بھی حرام کام ہیں سب کو عام کر دیں. باقی کون سا اسلام پہ عمل ہو رہا ہے؟ کرنے والی بات کریں، شرم آنی چاہیے. تو یہ بہت سنگین معاملہ ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے. تو اللہ کے لیے اس قانون کو واپس لیا. اسلام نے شادی کا معیار بلوغت کو بنایا. جب بھی بچی بچہ بالغ ہو جائے ان کا شرعی حق ہے، وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتے ہیں اور اسلامی طریقے سے شادی کے بندر میں آنا چاہتے ہیں، ان کو قانون بنا کر کے روکنا، بے حیائی اور بدکاری کو فروغ دینا. اللہ کی قسم اگر اس کو آپ نے نہ روکا، ایسے قوانین بنا کر کے شادی کو مشکل بنایا اور لوگوں کو بے حیائی کے غلط کام کرنے پہ مجبور کیا، پھر یہ آپ کا بنیاد مرصوص کمزور پڑ جائے گا. اگر آپ واقعتاً فخر کرتے ہیں، ہم بھی فخر کرتے ہیں کہ ہم نے بنیاد مرصوص بنایا ہے، اس کے ذریعے ہم نے اپنے دشمن کے دانت کھٹے کیے ہیں، تو وہاں اللہ کے رسول کی یہ بات بھی مانی. آپ بے حیائی کو روکیے، فحاشی کو روکیے، اور جو اقدامات، جو قوانین بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دینے والے ہیں ان کو قلعدم قرار دیجیے، ان پہ سختی کیجیے تاکہ معاشرہ شرم و حیا والا اور پاکیزہ ہو. اور الحمدللہ ہم ہر حوالے سے طاقتور اور مضبوط قوم بن کے آئیں اور ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہو جائے اور دنیا کی کوئی قوم ہمارا مقابلہ نہ کر سکے گی انشاءاللہ. لیکن اگر ہم نے اس کو نظر انداز کیا تو پھر آپ جتنے مرضی دفاعی حوالوں سے
آپ آگے نکل جائیں، کیونکہ یہ خباثتیں، یہ گندگیاں، بے حیائیاں، فحاشیاں میرے نبی نے کہا ہے قوموں کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں۔ آپ ایک طرف تو توجہ دے رہے ہیں اور جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو آپ کور نہیں کر رہے ہیں، تو پھر یہ آپ کا دفاع کبھی ناقابل تسخیر نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس پہ ضرور توجہ کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں حصہ بقدر جسہ اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب امن کے ساتھ اچھے انداز سے اس معاملے میں آواز اٹھائیں کہ ہم مملکت پاکستان میں اس ملک میں ہیں جو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے، لہذا اس میں قوانین بھی وہ ہونے چاہیے جو اللہ اس کے رسول نے بتائے ہیں۔ غیر اسلامی قوانین کا نفاذ ہم انشاءاللہ برداشت نہیں کریں گے اور انشاءاللہ سکون اور امن کے ساتھ اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے تاکہ اللہ سے ہم بری ہو سکے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔